اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت ہی عظیم، بے مثل اور بے مثال نعمت انسانوں کے لیے آزادی کی نعمت ہے۔ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ دیگر اور نعمتیں بعض مرتبہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں درخواست کرتا ہے، التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے ان نعمتوں میں سے اگر کوئی نعمت مانگتا ہے تو اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن آزادی وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے انسان کو دعا بھی کرنی پڑتی ہے، التجا بھی کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگنا بھی پڑتا ہے، لیکن آخر میں آ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اور جو فیصلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سب کچھ آپ نے کر لیا ہے، ایک چیز ابھی باقی ہے، وہ کرو گے تو پھر میں تمہیں آزادی عطا کر دوں گا، اور وہ یہ چیز ہے کہ تم کیا آزادی کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر قوم آزادی کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ انعام اس قوم کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں رک کر قوم یہ کہے کہ اللہ مانگ تو رہے ہیں، دعا تو کر رہے ہیں، التجا تو کر رہے ہیں، درخواست تو کر رہے ہیں، لیکن ہم آزادی کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر یہ قوم 40 سال تک بھی غلام رہے تو اللہ تعالیٰ آزادی کا سورج ان پر طلوع نہیں ہونے دیتا۔ وہ بنی اسرائیل کی طرح 40 سال ایک ہی میدان میں گھومتے رہیں گے، صبح سے چلیں گے اور شام کو وہی ہوں گے جہاں صبح کو چلے تھے، حالانکہ وقت کے 2 نبی بھی اس قوم کے اندر موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، حضرت ہارون موجود تھے، دعائیں بھی کرتے تھے، التجائیں بھی کرتے تھے، درخواستیں بھی کرتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، اللہ سے مانگ بھی رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا کہا کہ یہ قوم عمالقہ ہے، آپ نے اس سے جہاد کرنا ہے۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ چلے جائیں موسیٰ علیہ السلام، آپ کا پروردگار چلا جائے، یہ کام آپ سر انجام دے دیں، ہم تو اٹھنے کے قابل نہیں۔ کم ہمتی آ گئی، بزدلی آ گئی، اور اس کم ہمتی اور بزدلی کی وجہ سے وہ آزادی کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے 2 نبیوں کو فرمایا کہ نہیں، ان کو اسی میدان کے اندر گھومنا پڑے گا، یہاں تک کہ اسی میدان میں موسیٰ علیہ السلام بھی رحلت فرما گئے، حضرت ہارون بھی رحلت فرما گئے، اس کے بعد ان کی آنے والی نسل نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ اللہ تو جو کہتا ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار، آزادی کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تب جا کے فلسطین فتح ہو گیا، تب جا کے ان کو حقیقی آزادی مل گئی۔ تو ایک دن گزرنے کے بعد میں اور آپ بھی اپنے وطن عزیز کی 75 سال کی عمر گزرنے کے ساتھ آزادی کا جشن منانے کے لیے جا رہے ہوں گے، آزادی کی خوشی منانے کے لیے جا رہے ہوں گے، لیکن اتنی عمر گزرنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس اہم دن میں یہ سوچنا پڑے گا اور یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اتنے طویل عرصے میں اپنی پاکستانی قوم کو، اپنی نسل نو کو آزادی کا حقیقی مفہوم سمجھا پائے ہیں؟ اس پہ سوچنا پڑے گا۔ اور دوسرا، اس پہ سوچنا پڑے گا، بلکہ سوچنا پڑے گا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کرنا پڑے گا، صرف سوچنا ہی پڑے گا۔ سوچتے سوچتے تو 75 سال گزر گئے ہیں۔ 75 سال کی عمر کا آدمی بڑھاپے میں نظر آتا ہے، تو سوچتے ہی رہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ سوچنے کے بعد کام کرنا پڑے گا۔
کیا سوچنا پڑے گا؟ پہلی بات جو میں نے بتائی، کیا آزادی کا حقیقی تصور اور مفہوم ہم اپنی قوم کو، اپنی نسل نو کو، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے مردوں کو کیا حقیقی مفہوم ہم سمجھا چکے؟ اور دوسرا، اس پر سوچیں کہ اگر یہ چیز بھی نہیں سمجھا سکے تو کم از کم ہم اپنی قوم کو حقیقی آزادی منانے کا طریقہ سمجھا سکے، سلیقہ سمجھا سکے، اسلوب اور ڈھنگ سمجھا سکے کہ آزادی منائی کیسے جاتی۔ جب آپ غور کریں گے تو میں آپ کو مایوس تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن مایوسی ضرور ہوگی کہ ہماری کوتاہی، زبردست کوتاہی ہم سب کی اس میں رہی ہے کہ ہم قوم کو آزادی کے حقیقی مفہوم سے آشنا نہ کر سکے، اور نہ صرف یہ کہ حقیقی مفہوم سے آشنا نہ کر سکے، بلکہ آزادی کے منانے کے جو طریقے مجھے اور آپ کو دین نے سکھائے ہیں، وہ صحیح طور پر طریقہ بھی نہ سکھا سکے کہ مناتے کیسے، حاصل کیسے کرتے ہیں، حاصل کیسے ہوئی، اور منانا کیسے چاہیے۔ بس ہم تو دیکھتے ہیں کہ آج تک زیادہ سے زیادہ ہم نے یہ سیکھا کہ اس دن ہر گھر کے اوپر جھنڈا لہرا دیا جائے، گلیوں کو جھنڈیوں سے سجا دیا جائے، در و دیوار کو کمکموں سے روشن کر دیا جائے، یہاں تک تو پھر کچھ نہ کچھ بات عقل مانتی ہے۔ اس سے آگے کا جو منظر ہے وہ تو بڑا خوفناک منظر ہے، جو ہماری نسل ہر سال قوم کے سامنے پیش کرتی ہے۔ ہم نے آزادی کو آوارگی میں گڈ مڈ کر دیا، آزادی اور آوارگی کا فرق ہی نہ سمجھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس باہر گلیوں میں نکل کر، بازاروں میں نکل کر، چوکوں چوراہوں پر نکل کر، شاہراہوں پر نکل کر شور و غوغا کر دیا جائے، میوزک بجا دیا جائے، گاڑیوں کی دوڑیں لگوائی جائیں، موٹر سائیکلوں کی ریسیں لگوائی جائیں، سلنسر نکال کے نوجوان آوازیں نکالتے رہیں، قوم کی بہو بیٹیوں کے ساتھ بدتمیزی اور بد تہذیبی کرتے جائیں۔ یہ آزادی کا نقشہ کئی سالوں سے ہم پیش کر رہے ہیں۔ یہ آزادی نہیں، یہ بدترین آوارگی ہے اور اپنی تہذیب کا قتل ہے، اپنی روایات کا قتل ہے۔ یہ آزادی کے شہداء کے ساتھ مذاق ہے، اور یہ ان جانوں جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، ان کی قربانیوں کی ناقدری ہے۔ ہمیں تو دین نے کوئی اور نقشہ سمجھایا اتنا خوبصورت، اتنا بہترین، کہ جب تم کوئی نعمت حاصل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کوئی نعمت تمہیں دیتے ہیں، تو کس طرح تم اس نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہو۔